ظہیر، فلاں ملک وہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو ایسا آدمی تاریخ اسلام کو ضرور پڑھے. وہ اسٹرانگ اللہ کی نگاہ میں کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں ایمان والا اسٹرانگ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. خیر اب وہاں پر گئے اور جنگ ہوئی. 70 لوگ ان کے مارے، 70 ان کے گرفتار کیے، قید کیے. جنگ ختم ہوئی، مسلمان جیتے. ان 70 قیدیوں کو لے کے آنا ہے. ان میں کے 2 آدمیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو گرفتار ہوئے. ان کی روداد اپنی زبانی آپ بیتی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام اپنی طرف سے نہیں گڑھا ہوا، ان کا بتایا ہوا. ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو العاص ابن ربیع، وہ بھی گرفتار ہوا. ابو العاص ابن ربیع مشرک مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے ایک تھا. اور یہ بھی بتا دوں کہ انورٹڈ کاما میں لگا کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ داماد پیغمبر تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی تاریخ کے اعتبار سے اہل سنت کی نگاہ میں بھی وہ داماد پیغمبر تھا. ہم الگ اگرچہ مانتے ہیں. یہ بھی بتا دوں اس میں بڑے سارے اختلاف ہیں. 3 قول موجود ہیں. ایک طریقے سے ایک قول تو یہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کے چاروں جناب خدیجہ سے تھیں. زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اہل سنت کے بہت سارے علماء اسی کو مانتے ہیں کہ 4 بیٹیاں خدیجہ کی تھیں، 4 بیٹیاں پیغمبر کی تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ پیغمبر کے 4 داماد، اس میں بھی بعد میں پھر 3 ہی گھٹ کے 3 ہی داماد ذو النورین ایک ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ہمارے یہاں خود شیعوں میں بھی 2 حصے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ ایرانی، کچھ عراقی، کچھ عرب کہہ لیں جو محققین شیعہ، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں. میں ان سے ایگری کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں بھی بڑے جید علماء ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے محققین ہوئے ہیں، بڑے بڑے ریسرچر ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی ریسرچ کر کے اپنی طرف سے گڑھا نہیں، البتہ تاریخ کی کتابوں کو ہی معیار بنا کر کے ایک ایک روایت کو پرکھ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے صرف اور صرف پیغمبر کی ایک بیٹی تھی جن کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا. اب وہ جو 3 بیٹیاں بچی، زینب اور کیا نام ہے ام کلثوم اور رقیہ، وہ 3 بیٹیاں، اب اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جناب خدیجہ کی ایک بہن تھی جو جناب خدیجہ کی زندگی میں، بلکہ جناب خدیجہ جب کنواری تھی تبھی وہ بہن مر گئیں، اور چونکہ جناب خدیجہ بہت مالدار خاتون تھی اس لیے وہ بیٹیاں جناب خدیجہ نے گود لے لیں، اور پھر گود لینے کے بعد وہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں کہلائیں. بعد میں جناب خدیجہ کا عقد پیغمبر سے ہو گیا، اس لیے وہ پیغمبر کی بیٹیاں کہلائیں، مگر منہ بولی بیٹیاں، ربائب پیغمبر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان میں سے جو بڑی بیٹی تھی اس کا نام تھا زینب. اب اس زینب کی شادی ہوئی تھی ابو العاص سے. پیغمبر نے جب اعلان اسلام کیا تو زینب مسلمان ہو گئی، مگر شوہر ان کا ابو العاص مسلمان نہیں ہوا. اسلامی اعتبار سے جیسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک کافر ہو جائے یا 2 کافر تھے ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو اپنے آپ وہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. خیر ٹوٹ گیا تھا رشتہ، لیکن وہ آنے نہیں دیتا تھا. وہ ابو العاص مکے میں تھا، پیغمبر مدینے میں تھے، آنے نہیں دیتا تھا. جب جنگ بدر ہوئی تو تمام قیدیوں میں ابو العاص بھی گرفتار ہوا اور اسیر بنایا گیا. اسیر جب بنائے گئے لوگ تو پیغمبر کے سامنے بعد جنگ پیش کیے گئے. اب یہ ہوا کہ ان میں سے جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان میں سے کچھ کو تو ایسے ہی چھوڑ دو احسان کرتے ہوئے، اما فداء بعدو و اما منن، یا تو فدیہ لے کے چھوڑو یا پھر احسان کر کے چھوڑو. پیغمبر نے بہت سارے قیدیوں کو بغیر فدیہ لیے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا. جاؤ، کچھ سے کہا نہیں تمہیں فدیہ دینا پڑے گا. اب فدیہ بھی طے پایا بہت سارا، ہر آدمی کی حیثیت دیکھ کر کے کہا جاتا تھا تم اتنا دو، تم اتنا دو، تم اتنا دو. پیسہ فدیہ سمجھ رہے، رینسم.
پیسہ مانگا۔ اب یہ لوگ تک گرفتار ہوئے، مدینے میں آ گئے تھے، مکہ کہاں؟ ابو العاص نے اپنے گھر کہلوایا کہ ہمارے پیسے بھیجو تاکہ ہمیں چھڑایا جائے، تو ان کی بیوی جناب زینب نے کچھ پیسے اور ایک اپنا گلوبند ہار، گلے کا جو ہار ہوتا ہے، وہ بھیجا رہائی کے لیے اپنی شوہر کی۔ جب وہ ہار آیا اور پیغمبر کے سامنے پیش ہوا تو پیغمبر کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، انہیں یاد آیا کہ یہ وہی ہار ہے کہ جو خدیجہ نے زینب کو جہیز میں دیا تھا۔ جناب خدیجہ یاد آ گئی، ان کی قربانیاں یاد آئیں اسلام کے لیے، جو انہوں نے قربانیاں دیں، اپنی دولت لٹا دی۔ تو انہوں نے پھر کر کے منہ پھیر کر کے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اصحاب سے پوچھا کہ اگر تمہاری اجازت ہو، دیکھو ہم نے کئیوں کو بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیا، اگر اجازت ہو تو ہم اس مسئلے میں بھی بغیر فدیہ لیے آزاد کر دیں۔ یہ خدیجہ کا ہار ہے، تمہیں یاد ہے خدیجہ کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں۔ تمام مسلمانوں نے اتفاق کیا، یا رسول اللہ آپ صاحب اختیار ہیں، آپ چاہیں تو ایسے ہی آزاد کر دیں۔ آزاد کر دیا گیا، اور اس کے بعد اب ابو العاص آزاد ہوئے، مگر جاتے وقت جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ بس میری ایک شرط ہے کہ جانے کے بعد تم زینب کو آزاد کر دینا، وہ بخوشی آ سکے ہم تک، مدینے تک۔ اس نے اپنے وعدے پر عمل کیا، جا کر کے جناب زینب کو آزاد کیا، وہ مدینے آ گئیں۔ بعد میں یہی ابو العاص مسلمان ہوا، لیکن کیوں یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم تمام قیدیوں کو پیغمبر نے مسلمانوں کے حوالے کیا، جب تقسیم ہوئے نا سب، یہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہوئے، تو اب جب ہمیں مسلمانوں کے حوالے کیا تو کچھ مسلمانوں کے حصے میں آیا، لیکن جب مسلمانوں کے حوالے قیدی کیے گئے تو رسول نے ایک جملہ فرمایا، استوصم بالاسرا خیرن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کا مطلب البتہ ہمارے یہاں اردو میں ہوتا ہے آخری دم والی وصیت نہیں، وصیت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ دیکھو اسیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے اس جملے کا مسلمانوں پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا، جب تک میرا پیسہ آتا، جب تک میرا فیٹ ڈیسائیڈ ہوتا، کئی دن گزر گئے تھے، اس دوران مسلمانوں کے پاس خود کھانے کو زیادہ سامان نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس کچھ روٹی اور کچھ کھجوریں ہوتی تھیں، بس۔ روٹی سے جانتے ہیں آپ پیٹ بھرتا ہے، کھجور سے تو پیٹ نہیں بھرتا ہے، لیکن مسلمان خود پر مجھے ترجیح دیتے تھے اور مجھے روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کے سو رہتے تھے۔ یہ رسول کے کہنے کا اثر تھا۔ یہ چیز اسے بہت زبردست لگی کہ کہاں ہم، ان لوگوں نے زمانہ جاہلیت بھی دیکھا تھا، کہاں تو ہماری گردنیں اڑا دی جاتی تھی پرزنرز آف وار کی، اور کہاں یہ کہ خاطر کی جا رہی۔ اس وجہ سے وہ مکہ گیا اور مکہ سے پھر لوٹ کے آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں بس اسی سے متعلق، تاکہ آپ کو اندازہ لگے اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا۔ اسی جنگ میں، جنگ بدر میں، ایک اور شخص گرفتار ہوا، اسیر ہوا، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کو مسلمان وہ 80 میل دور وہاں سے چلے تھے نا، لے کر کے میدان بدر سے مدینے تک لانا تھا، 80 میل کا فاصلہ کوئی کم تھوڑے نہ ہوتا۔ مسلمانوں کے پاس سواریاں ہی نہیں تھیں، کچھ تھوڑے سے گھوڑے، تھوڑے سے اونٹ، اور خود تو سب بیچارے بغیر سواری کے، یا ایک سواری پر 2 لوگ بیٹھے۔ جب ہماری باری آئی تو چونکہ ان کے رسول نے تاکید کی تھی اسیروں کے بارے میں، تو مسلمان خود تو بیچارے پیدل چلے، مجھے اونٹ پر محمل میں سوار کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیا۔ آپ تو ویکنڈ کی نائٹ ہے نا، تو اب فرصت ہے نا آپ لوگوں کے پاس تھوڑی، ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ اس کا اثر کیا ہوا مسلمانوں کا، کہ اس رویے کا اثر، اس سلوک کا اثر کیا ہوا کہ وہ لوٹ کے آیا۔ اس کے بعد اس کے فدیے کے لیے، اسے چھڑانے کے لیے مکے سے اس کے 2 بھائی آئے جو بت پرست تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے باپ کی تلوار ہے، زرہ ہے، خود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ہم یہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیے۔
حالانکہ وہ چیزیں انہیں اپنے باپ کی نشانی کے طور پر بڑی عزیز تھیں، مگر پھر رسول نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں دے دو، اپنے بھائی کو لے جاؤ۔ انہوں نے وہ چیزیں دے دیں۔ بھائی اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ چلا، تھوڑی دور گیا تھا مدینے سے باہر کہ ایک بار اپنے بھائیوں سے خود کو چھڑا کر کے واپس آ گیا مدینے، اور آنے کے بعد اب بھائی بھی پیچھے پیچھے دوڑے کہ یہ تو واپس چلا جا رہا ہے۔ یہاں پہنچا، رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہو گیا۔ بھائیوں نے کہا کہ تجھے اگر مسلمان ہونا ہی تھا تو وہ خود، وہ زرا، وہ ساری چیزیں کیوں ہماری جانیں دی؟ تو پہلے مسلمان ہو جاتا، ہم تجھے لینے ہی نہیں آتے۔ اس نے کہا نہیں، بڑا اچھا جملہ کہا، اگر میں پہلے مسلمان ہو جاتا تو مکے والے طعنہ دیتے کہ فدیے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، فدیہ نہ دینا پڑے اس لیے مسلمان ہو گیا، اور میں بتانا چاہتا تھا کہ میں فدیے کی خاطر نہیں، اپنے دل کی خوشی سے مسلمان ہوا۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے مسلمان ہو گیا، لیکن اس بیچارے کو لوٹنا پڑا اپنے وطن۔ یہاں پر مسلمانوں نے کیا ٹریٹمنٹ دیا تھا، کیا سلوک کیا تھا کہ خود پیدل چلے تھے، اس کو سواری پہ بٹھایا تھا۔ جب مکے پہنچا تو مشرکین مکہ نے جیسے ہی سنا کہ یہ مسلمان ہو گیا، اسے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں مقید کر دیا۔ یہ مشرکین مکہ کا سلوک تھا۔ دیکھا آپ نے کہ اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا۔ چند روایات میں پڑھتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں، یہ 2 واقعے ہو گئے، بس آپ کے سامنے ایک آدھ حدیثیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا کہتا ہے جنگی قیدیوں کے بارے میں۔ مولا الموحدین جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اطعام الاسیر والاحسان الیہ حق واجب، فرماتے ہیں کہ صرف اسیر کو کھانا ہی نہیں کھلانا، بلکہ اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا بھی ایک واجب حق ہے تمہارے اوپر۔ یہ نہیں کہ مستحب ہے، ضروری ہے تمہارے اوپر۔ نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ کی طرح سے ایک واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ قیدی کے ساتھ، اسیر کے ساتھ ایک تو نیکی سے پیش آؤ، اور دوسرے یہ کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ 2 کام ضرور کرنا تم پر واجب حق ہے۔ پیغمبر کا میں نے قول آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ ایک قول پڑھوں گا امام زین العابدین علیہ السلام کا، لیکن انشاءاللہ آخر میں انشاءاللہ ربط مصائب میں پڑھ دوں گا، وہ اگر یاد رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام صرف یہی نہیں کہتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ یا جنگی قیدیوں کے ساتھ تم صرف اچھا سلوک کرو اور انہیں کھانا کھلاؤ، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے دیکھیں۔ اسلام کی خوبصورتی کو ہم لوگ پیش نہیں کر پاتے، یہ میری کمی ہے۔ اس سے بھی آگے ایک قدم، ان اسیروں کی اصلاح کرو، تربیت کرو، ان کے افکار کو بدلو، ان کے عادات کو، ان کے اطوار کو، ان کی ہر چیز کو بدلو، نیک بناؤ، ان میں سدھار لاؤ۔ چنانچہ حکم شریعت، علماء موجود ہیں، آپ ان سے سنیں، حکم شریعت ہے ہمارے یہاں کہ نماز جمعہ کے لیے قیدیوں کو زندان سے نکال کر لایا جائے نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ نماز جمعہ کے خطبے سنیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جمعہ کا خود کنٹینٹ، جو خطبوں کا کنٹینٹ ہے، وہ بھی ہمارے اماموں نے بتا دیا کہ یہ آئٹم، یہ آئٹم، یہ آئٹم، یہ آئٹم ہونا چاہیے۔ اور وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ صرف انسان کی تربیت کے لیے، اسے نیکی کے راستے پر لے جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں اکثر آپ سنتے ہوں گے تقویٰ کا تذکرہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، یعنی ان کی تربیت کا انتظام کرو۔ قیدی ایسا نہ ہو کہ صرف بس قید رہے، بلکہ کوشش کرو، اور حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان قیدیوں کو نکال کر کے قید خانے سے لائے اور وہ لوگ بقیہ لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ میں شرکت کریں۔
مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جس وقت میں ایران میں پڑھتا تھا، اسی قم کی نماز جمعہ میں اچھے خاصے لوگ، بلکہ ہم لوگوں کو اکثر موقعوں پر پیچھے جگہ ملتی تھی، ان کی آگے ایک ریلنگ کھینچی ہوتی، تو وہ بھی کوئی بہت اونچا کوئی جنگلہ نہیں، اتنی سی ریلنگ، اور اس کے اس طرف وہ قیدی لائے جاتے تھے کہ جو زندان میں قید ہوتے تھے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر وہ عراقی قیدی ہوتے تھے کہ جنہوں نے ایران کے ہی خلاف جنگ لڑی ہوئی ہوتی تھی، ایرانیوں پر ہی بندوقیں چلائی ہوتی تھیں، توپیں چلائی ہوتی تھیں، ان کو لایا جاتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے ان کے چہرے بھی کہ وہ کتنے خوشحال ہوتے تھے اور کتنے مطمئن ہوتے تھے کہ واقعاً یہ سلوک ہے، شاید ان کے ملک میں بھی ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جاتا ہوگا۔ یہ ہے اسلام کہ نماز جمعہ میں بھی ان کو لایا جائے، یہ اصلاح کا طریقہ ہے، ان کی تربیت کا طریقہ ہے۔ آئیے وہ بات بھی کر لیں تاکہ پھر اگلی باتیں جو ہیں وہ مسائل کے اس سلسلے میں بھول نہ جاؤں، بس اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سے سوال پوچھا تھا کہ وہ اسیر کیسے پھر رہا تھا کہ جو اہل بیت کے در پہ آ گیا، آپ نے سوچا، نتیجہ نکالا، جواب اس کا یہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کی زندگی میں مدینے میں کوئی قید خانہ نہیں تھا، کوئی زندان ہی نہیں تھا، جب تک پیغمبر زندہ رہے حاکم تھے، مگر ان کے دور میں کوئی قید خانہ، کوئی زندان مدینے میں نہیں تھا۔ حالانکہ قرآن مجید بہت سی جگہوں پر اس طرح کا حکم دیتا ہے کہ محبوس کیا جائے، عورتوں کے بھی سلسلے میں ہے، مردوں کے بھی سلسلے میں ہے، لیکن وہ پھر کہاں زندان نہیں تھا۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ دو طرح کے قیدی ہوتے ہیں، ایک تو کوئی جرم کیا ہو انہوں نے اپنے ہی ملک میں، یا پھر وہ جنگ کے قیدی۔ پیغمبر ان قیدیوں کو کیا کرتے تھے؟ اصحاب کے حوالے کر دیتے تھے۔ جس صحابی کے پاس تھوڑا سا پیسے زیادہ ہیں، جس کے حالات بہتر ہیں، اس کے حوالے کرتے تھے، بھائی لے جاؤ اور اسے تم اپنے گھر پہ رکھو، یہی قیدی ہے۔ اسے گھر پر بعض موقعوں پر، بہت کم موقعوں پر ایک کمرے میں بند رکھنا تھا، ویسے زیادہ تر موقعوں پر اپنے گھر پہ مہمان کے طور پر رکھو اسے، اور وہ مہمان کے طور پر رہتا تھا۔ کھانے پینے کی بھی ذمہ داری اس بیچارے میزبان پہ ہوتی تھی کہ اسے کھلائے۔ بدلے میں بس اتنا تاریخ میں آیا ہے کہ وہ قیدی اس میزبان کے گھر کے کاموں میں یا کھیتی باڑی کے کاموں میں اس کی مدد کرتا تھا، لیکن وہ قیدی اتنے اچھے حالات میں ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا کہ وہ قیدی مدینہ چھوڑ کے جاتا ہی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں یہاں سے مکے گیا تو میرے حالات اور برے ہونے والے ہیں، جیسے ابھی میں نے مثال دی، وہاں جا کر کے ہتکڑیاں بیڑیاں ڈال دی گئی، تو وہ قیدی جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو کہتا تھا ہم بہت اچھی جگہ پہ آ گئے، ہماری خدمت خاطر بھی ہو رہی ہے، ہم آرام سے رہ رہے ہیں، آزاد زندگی گزار رہے ہیں، پورے شہر میں گھوم رہے ہیں۔ اس لیے وہ قیدی پیغمبر کے بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازے پر آیا تھا۔ ایک صلوات۔ پھر یہ زندان کب سے وجود میں آ گئے اسلام میں؟ پھر یہ قید خانے کب بن گئے؟ پھر دھیرے دھیرے بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھی، بہت سارے جگہوں پر اسلام پہنچا، بہت سارے نئے ملکوں میں اسلام پہنچا، بہت ساری زمینیں فتح ہوئیں۔ ہوتے ہوتے پھر قیدیوں کی تعداد بڑھ گئی، پھر قیدیوں کو افورڈ کرنا مشکل ہو گیا، میزبان کے ذمے لگایا جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ تو آخر میں تاریخ میں موجود ہے کہ تاریخ کے پہلے دو زندان، اسلامی دنیا کے پہلے دو زندان حضرت امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں، دو زندان بنوائے حضرت نے۔ ایک زندان کا نام تھا نافع، نافع کا مطلب فائدہ مند۔ زندان کے نام سے ہی آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ فائدہ مند زندان تھا، اس میں کوئی مار پٹائی نہیں ہوتی تھی۔ ایک زندان کا نام تھا فحیص، البتہ فحیص سے شاید آپ دوسرا معنی لیں۔ فحیص کا مطلب ہوتا ہے سدھار کی جگہ، یا انگریزی زبان میں کہیں کریکشن سینٹر۔ لیکن آج کے دور میں کریکشن سینٹر جیسے پالیٹکس کا مطلب بدل گیا ہے، ویسے ہی کریکشن سینٹر کا مطلب جب بھی آپ کسی پولیس والے سے کہیں فلاں صاحب تو کریکشن سینٹر میں، اس کا مطلب پولیس والا سمجھے گا وہ پٹ رہے ہیں۔ کریکشن سینٹر کا مطلب ہوتا ہے ٹارچر سیل آج کے زمانے میں،
لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کریکشن سینٹر ایسا نہیں تھا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ حاکم کو چاہیے کہ وہ قیدیوں کو لائے نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے، یہ قول امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور وہ اپنے دور میں ایسا کرتے تھے، اپنی خلافت کے دور میں، کہ قیدیوں کو باوجود کہ وہ جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو نکال کر کے، جنگی قیدی دیگر طرح کے قیدی ان کو نکال کر کے نماز جمعہ میں لایا جاتا تھا، اور وہ لوگ آ کر کے امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ سنتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ چند مسئلے پھر سب قیدیوں پر ہی آج بات کر رہے ہیں، چند مسئلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حاکم اسلامی کو کیا کیا اختیار ہیں، چاہے وہ رسول رہے ہوں، چاہے امیر المومنین رہے ہوں، چاہے آنے والا انشاءاللہ امام ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں امام کے لیے۔ یا پھر دور غیبت میں اگر اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے تو اس کے حاکم کو یہ چار اختیار ہوتے ہیں جنگی قیدیوں کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے۔ پہلا وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو بغیر فدیہ لیے یوں ہی فری کر دیا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا کام وہ یہ کر سکتا ہے کہ فدیہ لے اور پھر آزاد کرے، رینسم لے پھر آزاد کرے۔ تیسرا کام کیا گیا ہے تاریخ میں وہ یہ کہ تبادلہ، ایکسچینج آف پرزنرز، کچھ انہوں نے ہمارے پکڑ لیے، کچھ ہم نے ان کے پکڑے، اس لیے ایکسچینج کر لیتے ہیں، 5 تم چھوڑو 5 ہم چھوڑیں گے، 10 تم چھوڑو 10 ہم چھوڑیں گے، اس طرح سے یہ حاکم اسلامی کو اختیار ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے بعد ہے کہ حاکم اسلامی کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے تینوں کام نہ کرے، نہ اسے آزاد کرے، نہ اسے ایکسچینج کرے، بلکہ اسے قید ہی رکھے۔ کئی موقعوں پر تاریخ میں ایسا ہوا کہ قید رکھا، کیونکہ وہ ایسے افراد، خطرناک افراد تھے کہ جو فتنہ انگیز تھے۔ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا تو وہ جانے کے بعد ایک نئی جنگ کو وجود میں لے آتے، جنگ کا شعلہ بھڑکاتے۔ اس لیے اکثر موقعوں پر حاکم اسلامی اسے قید کر لیتا ہے اور اپنے پاس ہی رکھتا ہے، دشمن کے پاس نہیں جانے دیتا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس پر اصل میں اعتراض ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ 4 چیز میں نے پیش کی۔ سوال اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آزاد ہی کرنا ہے تو پھر جنگ میں قید کیوں کیا کرتا ہے اسلام پر اعتراض ہے، کیوں مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ پرزنرز آف وار بنائے کسی کو؟ تو جواب یہ ہے کہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر وہ پرزنر نہ بنائے جائیں تو جنگ چلتی ہی رہے گی۔ دشمن کی طاقت کو توڑنے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو قیدی بنائیں تاکہ جنگ رک جائے، ان کی طاقت کم ہو جائے، جنگ رک جائے۔ پھر اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ پھر یہ چوتھا آپشن جو میں نے بتایا کہ قید کیوں بنایا ہی جائے؟ پھر وہی بات ہے، قیدی بنانے کا مقصد اسلام میں صرف اور صرف ٹارچر کرنا تھوڑی نہ ہے، آج کے دور میں ٹارچر کرنا۔ اسلام ان کی اصلاح کرتا ہے، اور اسلام ان پرزنرز کو اچھی باتیں بتا کر کے، ان کی اصلاح کر کے، ان کا کریکشن کر کے ایک اچھا سٹیزن بناتا ہے، جو کہ ایسا تاریخ میں بہت ہوا۔ ابھی ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیے تو قصہ پیش۔ تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے سمامہ ابن آسال۔ سن 6 ہجری میں ایک سریہ وجود میں آیا، یہ غزوہ احزاب کے بعد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ 2 طرح کی تھیں، غزوات اور سریہ۔ غزوات وہ جنگیں ہوتی تھیں کہ جس میں رسول خدا لشکر کو خود لے کے جاتے تھے۔ سریہ وہ جنگ ہوتی تھی کہ جس میں رسول خدا صرف لشکر بھیجتے تھے، خود مدینے میں ہی رہتے تھے۔ یہ ایک سریہ تھا کہ جس میں مسلمان لشکر بھیجا تھا رسول نے لڑنے کے لیے، اور یہ لوگ لڑنے کے لیے گئے غالباً یمن کی طرف، اور ایک جگہ پہنچتے پہنچتے وہاں پر جو ہے جنگ ہوئی مخالفین سے، اور جنگ کے دوران ایک انسان مقید اسیر بنایا گیا جس کا نام تھا سمامہ ابن آسال۔ سمامہ ابن آسال کو مسلمانوں نے اسیر بنایا، لے کر کے مدینے آ گئے کہ اب ان کا فیٹ تو رسول طے کریں گے، حاکم اسلامی طے کرے گا۔ لا کر کے ان لوگوں نے، مسلمانوں نے سمامہ ابن آسال کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ اب اس کے تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت آیا تو رسول خدا تشریف لائے، اور ان کی نگاہ سمامہ ابن آسال پر پڑی کہ جو
ستون سے بندھا ہوا تھا۔ مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کیا یا رسول اللہ، یہ ہم سے لڑنے آیا تھا، اس کا لشکر تھا، یہ تھا وہ تھا، اور ہم نے اسے دوران جنگ اسیر بنایا ہے، یعنی بعد جنگ۔ رسول نے پوچھا کہ تم جانتے بھی ہو یہ کون انسان ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، یہ تو ہمارا مخالف تھا، دشمن تھا، اس لیے ہم نے اسے گرفتار کیا۔ فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے بنی حنیفہ کا سردار ہے، یہ بہت طاقتور انسان ہے، اس کی بڑی وہاں عزت ہے، تم اس کو قیدی بنا کے لے آئے۔ اور اس کے بعد خار کہا کہ جب قیدی بن کے آیا ہے تو گویا یہ ہمارا مہمان ہے۔ رسول خدا وہیں سے نماز پڑھانے کے بعد فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھروں میں، ان کے تو کئی متعدد گھر تھے، گھروں میں گئے اور کہا کہ تمہارے پاس جو بہترین کھانا ہو وہ اس قیدی کے لیے بھیج دو۔ ثمامہ ابن عسال کے لیے وہ کھانے لائے گئے۔ اس کے علاوہ رسول کے پاس اپنی ایک اونٹنی تھی، ایک ناقہ تھا کہ جس کا دودھ رسول خود پیتے تھے۔ اس دن سے حکم دیا کہ آج سے میں دودھ نہیں پیوں گا، اس اونٹنی کا دودھ ثمامہ ابن عسال کو پلایا جائے۔ ثمامہ ابن عسال اس دن سے دودھ پینے لگا۔ 3 دن اس طرح سے گزرے، ہر روز رسول آتے تھے، ثمامہ سے ملاقات ہوتی تھی اور اسی مسجد میں اس سے پوچھتے تھے یہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، رسول اللہ تو نہیں کہتا تھا، یا محمد، اللہم صلی علی محمد، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ آپ کا حق ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس دور میں پرزنر آف وار کو قتل کیا جاتا تھا، آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ رسول اس کا چہرہ دیکھتے تھے پھر لوٹ جاتے تھے۔ تیسرے دن آئے، جب تیسرے دن بھی یہی سوال کیا اور اس نے یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یہ آپ کا حق ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ حکم دیا مسلمانوں کو اس کی رسیاں کھول دو، اسے آزاد کر دو۔ اس نے ایسی بات کہی ہے، آزاد کر دو۔ وہ رسیوں سے کھلا آزاد ہوا، فوراً وہ مسجد سے باہر نکلا۔ مسجد کے باہر جا کر کے کھجور کا باغ تھا، نخلستان تھا، سامنے والے باغ میں گیا، وہاں پر چشمہ یعنی کنواں تھا، اور اس چشمے کے پانی سے اس نے غسل کیا اور غسل کر کے واپس آیا مسجد میں۔ اب تک نماز ہو گئی تھی، آیا مسجد میں، رسول کے سامنے کھڑا ہوا، تمام مسلمان موجود تھے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ، اے محمد میں ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا گواہی دیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے۔ سب لوگ سننے لگے کیا کہتا ہے، ایک دم سے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مسلمان ہو گیا۔ صرف دیکھیں یہ سلوک تھا مسلمانوں کا۔ نہ صرف مسلمان ہوا، ایک جملہ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آج سے پہلے مجھے جس چہرے سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ آپ کا چہرہ تھا، اور جس شہر سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ یہ شہر تھا، اور جس دین سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ اسلام تھا۔ اور اب میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جس چہرے سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ آپ کا چہرہ، اور جس شہر سے سب سے زیادہ محبت پیدا ہوئی وہ شہر مدینہ ہے، اور جس دین سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے آپ۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اگر اجازت ہو تو میں اسی مدینے سے فوراً اب عازم مکہ ہو جاؤں، مکہ جا کر کے میں چاہتا ہوں عمرہ کروں۔ ابھی تک خود رسول کو اجازت نہیں تھی مکہ جانے کی، عمرہ کرنے کی، کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ جا کے عمرہ کرے۔ اس نے اجازت مانگی، رسول نے اجازت دی اسے، اور یہ پہلا مسلمان ہے۔ ابھی مکے والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اور یہ پہنچا مکے، اور اس نے مکے پہنچ کر کے رسول سے احکام عمرہ سیکھے تھے، کیسے عمرہ کرنا ہے، اسلامی ڈھنگ اس کا کیا ہے۔ اور اب مکے پہنچنے کے بعد یہ وہ پہلا انسان تھا کہ جس نے تاریخ میں، تاریخ اسلام میں لبیک اللہم لبیک کہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ لبیک شروع کی ہے سمامہ ابن آسال نے. خود رسول کو اجازت نہیں تھی کہنے کی، مکہ جانے کی اجازت نہیں تھی، کسی ساتھی کو اجازت نہیں تھی. یہ آدمی گیا کیونکہ مکے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی یہ مسلمان ہو گیا. عزیزوں، میں نے یہاں تک ساری آپ کو بات بتائی کہ کس طرح سے مسلمانوں کو حق حاصل ہے. ایک چیز اور ایڈ کر دوں، پھر اس کے بعد آدھی کیا آپ آخری کے چند جملے آپ سمجھ جائیں گے کہ مجلس کس رخ میں اب جانے والی. اب تک جو باتیں بتائیں نا، اسیر بنانا یا اس کے علاوہ آیات قرآن میں، روایات میں موجود ہے نا، آپ نے قصے واقعے سب سنے ہوں گے کہ مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ دشمنوں کا مال لے لیں، جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. لفظ لوٹنا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے. مسلمانوں کو حق ہے کہ دشمن کے لشکر سے مال بھی لے لیں، ان کے روپیے پیسے جو کچھ وہ مال متا لے کے آئے ہیں، اس سب کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اجازت ہے. اسیر بنانے کی اجازت ہے. قرآن کہہ رہا فشد الوثاق، تم انہیں اسیر بناؤ، کہہ رہا ہے قرآن. لیکن یہ سارے احکام جو اب تک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، یہ تب کے لیے ہیں کہ جب مد مقابل غیر مسلم ہو، جب مد مقابل بت پرست ہو، کافر ہو، مشرک ہو، تب یہ سارے احکام، تب یہ سارے قوانین جاری ہوتے ہیں. لیکن اگر مد مقابل مسلمان ہو تب کیا؟ مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرائیں تب کیا؟ تب قرآن کہہ رہا ہے، اسیر کی بات نہیں کر رہا ہے، مال غنیمت کی بات نہیں کر رہا ہے. ایک جملہ سورہ حجرات میں ایک آیت کہہ رہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں اور جنگ کرنے لگیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان کے بیچ سدھار، اصلاح، صلح کرا دو، صلح کروانے کی کوشش کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن تب بھی اگر ایک گروہ نہ مانے مسلمانوں کا اور وہ بغاوت کر دے دوسرے کے اوپر اور حملہ کر دے دوسرے کے اوپر، تو پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس باغی گروپ سے پھر جنگ کرو. ابھی بھی بات میری پوری نہیں ہوئی. پیغمبر کی، یاد رکھیے گا، پیغمبر کی اپنی زندگی کی 80 سے زیادہ جنگیں، سب کے سب جنگیں غیر مسلموں کے خلاف تھی، مشرکوں کے، بت پرستوں کے، یہودیوں کے خلاف تھی. لیکن اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا تاریخ میں کہ پیغمبر کے سامنے والا لشکر بھی مسلمان ہو. یہ کب ہوا؟ یہ پہلی بار امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور میں ہوا. وہ 3 جنگیں جو امیر المؤمنین نے لڑیں، چاہے جمل ہو، چاہے صفین ہو، چاہے نہروان ہو، سامنے والا لشکر سو کالڈ مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ کیا احکام، یعنی قوانین دونوں میں ایک جیسے ہوں، سامنے والے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، قوانین ایک جیسے ہونے چاہیے؟ نہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. امیر المومنین نے سب سے پہلے بتایا کہ سامنے والا اگر لشکر غیر مسلم ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. سامنے والا لشکر اگر مسلمان ہو تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ جنگ ہو گئی، ختم بھی ہو جائے، جنگ کے بعد انہیں قیدی بنانا ہے نہیں بنانا ہے؟ ان کا مال غنیمت لوٹنا ہے یا نہیں لوٹنا ہے؟ کتاب البغات، فقہ کی ایک بہت زبردست کتاب، کتاب البغات میں کہیں ایسا تذکرہ نہیں لکھا ہے امیر المومنین کی تینوں جنگوں کے بارے میں کہ چونکہ مد مقابل سب کے سب مسلمان تھے، اس لیے امیر المومنین نے اپنے لشکر والوں کو یہ ہدایات دی تھی کہ خبردار کسی کو اسیر نہ بنانا، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، اسیر نہ بنانا. اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کا مال غنیمت لوٹنا. یعنی اگر سامنے والے مسلمان ہوں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کا مال غنیمت لوٹا جائے. بات میری پوری ہو گئی شاید، کربلا تک نہیں پہنچے آپ. ایک اور چیز ٹوٹ گئی، سارے اصول اسلام کے کربلا میں ٹوٹ گئے.
سارے اصول اسلام کے کربلا میں ٹوٹ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یزید کا لشکر، توبہ توبہ میں کیسے یہ جملہ کہوں، لیکن چونکہ ایسا سلوک ہوا ہے اہل حرم کے ساتھ، کیا یزید کا لشکر خواتین عصمت و طہارت کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا تھا؟ ایک روایت آئی ہے کہ جس میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے جس کا نام ہے ریان ابن شبیب، محرم کی پہلی تاریخ یا 10ویں تاریخ تھی کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ آج فاقے سے ہو؟ کہا نہیں امام، آج فاقے سے تو نہیں ہو۔ کہا ریان تم کو پتہ ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ جواب دیا ہاں آج معلوم ہے محرم کی کئی تاریخ ہے۔ کہا معلوم ہے یہ محرم کون سا مہینہ ہے؟ جواب دیا مولا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ کہا نہیں بات نہیں پوری ہوئی ریان، محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا کہ جب جاہل عرب اسلام آنے سے پہلے بھی اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اس مہینے کو حرام حرمت والا مہینہ کہا ہی جاتا اسی لیے کہ اس میں جنگ حرام ہے۔ لیکن اے ریان ابن شبیب، جاہل عربوں کے بھی قانون توڑ دیے گئے جب ہمارے گھر والوں سے جنگ ہوئی۔ جب میرے جد حسین سے جنگ کی باری آئی تو وہ اصول کے جو جاہل عربوں نے بنائے تھے وہ بھی توڑ دیے گئے۔ بس عزیزوں، جس طرح سے یہ قانون توڑ دیا گیا کہ محرم میں جنگ کی گئی، اسی طرح سے وہ قانون توڑ دیا گیا کہ عصر عاشورہ جن کو قیدی نہیں بنایا جانا تھا ان کو قیدی بنایا گیا۔ حرام تھا جن کو قیدی بنانا، اسلام نے منع کیا تھا، ان کو قیدی بنایا گیا۔ اور اب میں وہ روایت پڑھتا ہوں نا امام زین العابدین علیہ السلام کی، جس کا وعدہ کیا تھا۔ روایت کیا ہے؟ امام کی آپ بیتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے کیوں کہا یہ جملہ، سنیں گے آپ۔ امام فرماتے ہیں، چوتھے امام، اذا اخذت اخیرا فعجز عن المشی ولیس عندک محمل فارسلہ۔ دیکھو جب کسی کو اسیر بنانا، جنگ ہو کسی سے، کسی غیر مسلم سے جنگ ہو اور کسی کو اسیر بنانا اور وہ اسیر چل نہ سکتا ہو اور تمہارے پاس بھی کوئی سواری اس کے لیے نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا، اسے آزاد کر دینا۔ سمجھے آپ؟ امام کی اپنی آپ بیتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ امام، توبہ توبہ میں لفظ کیسے استعمال کروں، نہ صرف مسلمان تھے، رسول کے نواسے پوتے، رسول کے گھر کے تھے، ہاں پھر بھی امام کو اسیر بنایا گیا۔ وَلَيْسَ عِندَكَ مَحْمِلٌ، اور تمہارے پاس محمل نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا۔ محمل تو دور کی بات ہے، اس امام کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، اس امام کو کانٹوں پہ چلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ اسیر تو بڑی معمولی بات تھی، قرآن تو کہہ رہا تھا کہ تناب باندھو، رسی باندھو، اس کے ہاتھ میں تو ہتکڑی باندھ دی گئی۔ یہ وہ امام تھا کہ جس کے گلے میں وہ طوق ڈالا گیا کہ جس کے جو طوق نہیں معلوم کس جرم کے سزا، کس سزا میں قیدیوں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ طوق بھی معمولی طوق نہیں تھا، خاردار طوق تھا۔ یہ وہ امام تھا کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ آخر میں اس امام سے منسوب ایک شعر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ برداشت کر سکیں تو برداشت کریں۔ تصور کریں کہ وہ امام ہتکڑیوں، بیڑیوں اور زنجیروں میں باندھ کر کے پھر رسیوں میں کھینچا گیا، اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا، اقاد ذلیلاً، مجھے کھینچا جا رہا ہے ذلیل کرتے ہوئے، کأننی، اس طرح سے، من الزنج، کہ میں تو ایک رومی غلام ہوں،
عبدن، میں غلام ہوں، غاب عنہ نصیر، جس کا مالک بھی اس کے پاس نہیں۔ یہ اس امام نے اپنی آپ بیتی آپ تک پہنچائی، اس کے اوپر کیا ظلم ہوا۔ میں تو جب تصور کرتا ہوں کہ جب اس امام کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں اس شعر کی بنا پہ یہ کہتا ہوں کہ ایسے نہیں کہ وہ چل رہا تھا بلکہ کھینچا جا رہا تھا، اسے رسی میں باندھ کر، اسے زنجیروں میں باندھ کر کھینچا جا رہا تھا۔ عزیزو، اسیری اہل حرم کا زمانہ ہے، مگر اسی ایام میں، انہی ایام میں اس شہزادی کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو حسین کی چہیتی بچی تھی، 3 سالہ سکینہ۔ یہ وہ ایام ہے کہ ابھی کئی قافلے روانہ ہوئے، کل بھی ایک قافلہ روانہ ہوا 40 منانے کے لیے کربلا۔ سب لوگ زیارت کرنے جا رہے ہیں، مگر ہر ایک کی زیارت کا انداز الگ ہے۔ ابھی تو لوگ بس صرف نجف سے کربلا تک پیدل چلیں گے نا، خوشی خوشی چلیں گے۔ ہاں، ان میں سے بعض ہیں جو گھسٹ کے بھی چلتے ہیں، لیکن ان کو کسی کو تازیانے نہیں مارے جاتے۔ ان میں کا کوئی بھی زائر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو تماچے مارے جا رہے ہوں۔ ان میں کا کوئی زائر میں نے نہیں دیکھا کہ جس کو سائے میں بیٹھنے نہ دیا جا رہا ہو۔ ان میں کا کوئی زائر میں نے نہیں دیکھا کہ جس کے سامنے پانی لایا جائے اور پھر خاک پر بہا دیا جائے۔ یہ حسین کی بچی کے حصے میں آئی تھی ایسی زیارت۔ ہاں، وہ تو زیارت نصیب بھی نہیں ہوئی، تو شوق زیارت میں مر گئی وہ بچی۔ آئیے میں عزیزوں اس بچی کی بس 2 زیارتیں آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، میں مصائب بدلنے کا عادی نہیں ہوں، جو ہے لکھا وہی پڑھ دیتا ہوں، چاہے آپ 10 بار سنیں یا 20 بار سنیں۔ لیکن ان مصائب کی یہ خاص تاثیر ہے کہ جتنی بار سنو اتنی بار رو۔ شہزادی جناب سکینہ نے اپنے باپ کی زیارت کن کن حالات میں کی، 2 زیارتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب عاشور کا سورج ڈوبا اور دھیرے دھیرے شام آئی، اور اس کے بعد وہ موقع بھی آیا کہ چاروں طرف تاریکی چھا گئی، تو سینے پہ بچی جو سوتی تھی اسے تلاش ہوئی باپ کے سینے کی۔ اس نے سینے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ شاید بچی تھک بھی گئی تھی، شاید بچی آرام و سکون چاہتی تھی، شاید بچی کو اتنے تماچے پڑے تھے کہ وہ شکایت کرنا چاہتی تھی اپنے باپ سے۔ بہرحال لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں، اپنی پھپھیوں سے نظر بچا کے چپکے سے مقتل کا رخ کیا اور چپکے سے مقتل کی طرف چلی گئی، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ اور جانے کے بعد اسے یہ اندازہ تھا کہ اس کا بابا کس سمت میں گیا ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ بعد میں گھوڑے بھی دوڑائے گئے ہیں لاشوں۔ تلاش کرنے لگی اپنے بابا کو، مگر مقتل کا عجیب منظر، رات کا اندھیرا، ٹکڑا ٹکڑا، پارا پارا لاشیں، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس میں وہ لاش کون سی ہے، وہ لاشا کون سا ہے جو میرے باپ کا ہے۔ آخر میں کچھ نہیں بنا تو اس نے ایک کام کیا، اور وہ کام یہ کیا کہ اس نے آواز دینی شروع کی۔ اسے معلوم تھا جب بھی میں پیار سے آواز دیتی ہوں بابا بولتا ضرور ہے۔ اس نے بولنا شروع کیا، یا بتے، یا بتے، یا بتے، چاروں طرف اپنی آواز بلند کی کہ ایک بار گرچہ سر و تن میں جدائی ہو چکی تھی لیکن حسین کے لاشے سے آواز آئی گئی، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، اے میری لاڈلی آجا آجا ادھر آجا، ایک آخری شب میں تجھے اپنے سینے پہ سنا ہی دیتا ہوں۔ بچی لاشے کی طرف بڑھی اور جاتے جاتے اسے وہ لاشا مل گیا جو باپ کا لاشا تھا۔ بچی نے خود کو لاشے پہ گرایا اور اب بیان کرنا شروع کیا، معلوم ہے بابا آپ کے جانے کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، میری چادر، ننھی سی چادر چھین لی گئی،
اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، یہ کہتی جاتی تھی اور بیان کرتی جاتی تھی۔ جب بیان کرتے کرتے اسے احساس ہوا کہ باپ کو اور میں دیکھوں تو اس نے لاشے کو اسی اندھیرے میں ٹٹولنا شروع کیا۔ ٹٹولتے ٹٹولتے اسے اندازہ ہو گیا کہ میرے باپ کا لاشا بڑی نازک حالت میں ہے، سارے بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں، سارا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا ہے۔ عزیزوں، ایک بار اس نے شاید ہاتھ بڑھا کے چاہا تو اسے احساس ہوا کہ اس تن پر سر نہیں ہے۔ سوچئے بیٹی کا کیا حالت ہوا ہوگا۔ قیامت تو اس وقت آئی کہ جب بیٹی نے سر چھوڑ کر کے اب چاہا کہ باپ کا ہاتھ چوم لے، بس جیسے ہی ہاتھ کو اٹھایا لبوں سے لگانا چاہا تو معلوم ہوا انگلیاں بھی کاٹی جا چکی ہیں۔ کیا حال ہوا بچی کا مجھے نہیں معلوم اس وقت، لیکن اس زیارت کا، یہ شام غریبہ کی زیارت کا اثر دیکھیں گے آپ۔ 11ویں محرم کو کیا ہوا؟ ارے جب 11ویں محرم کو اسیروں کے قافلے کو شہداء کے لاشوں کے سامنے سے گزارا گیا تو ہر بی بی، ہر سیدانی تو بے قرار تھی، بے چین تھی کہ کس طرح اپنے شہید کی زیارت کرے اور اس کے لاشے کو دیکھے، مگر اس بچی کا انداز مختلف تھا۔ ارے بچی کا انداز آپ سنیں گے، میں روایت کی لفظیں پڑھتا ہوں۔ فَجَعَلَتْ تَغَطَّى وَجْهَهَا لِأَلَّا تَرَابَا۔ ارے بچی اپنی آستین سے اپنی آنکھوں کو چھپاتی تھی کہ کہیں باپ کے لاشے پر نگاہ نہ پڑ جائے، اور اس طرح سے اپنی پھوپھی کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن پھوپھی بھی ہاتھ پکڑے ہوئے تھی کہ اگر بچی کی نگاہ پڑی تو یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ لیکن ہوتے ہوتے تمام سیدانیاں اپنے اپنے شہداء کے قریب جا رہی تھیں۔ ہاں، سکینہ کا ہاتھ ابھی بھی جناب زینب کے ہاتھ میں تھا۔ بچی نہیں چاہتی تھی باپ کے لاشے کو دیکھے، مگر ایک بار محبت نے جوش مارا، خیال آیا کہ یہ شاید آخری زیارت ہو، تو اس کے بعد ہاتھ چھڑایا ایک بار جھٹکا دے کے، اور ایک جملہ کہتی ہے دعینی اقبلہ۔ ارے ہم پھوپھی اماں ہاتھ چھوڑیے، میں اپنے بابا کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ وَأَطْلُبْ مِنْهُ مَا وَعَدَنِي۔ ارے میں پوچھوں تو کہ وہ پانی کا وعدہ جو تو کر کے گیا تھا، وہ پانی تو آج تک نہیں آیا، تیری بیٹی تو ابھی تک پیاسی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ عزیزوں، اس دنیا میں بہت سے لوگ بے چین ہیں، برقرار بے قرار ہیں، مشکلوں میں گھرے ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہیں، ٹارچر سینس میں ہیں، زندانوں میں بے قصور ہیں۔ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اشف کل مریض، اللہم اسق کل عطشان، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم احفظ جمیع المؤمنین والمؤمنات وجمیع محبی محمد وآل محمد علیہم السلام فی مشارق الارض ومغاربها انفسهم واموالهم وعرضهم وحریتهم ومعایشهم ودینهم ودنیاهم ودیارهم بالنبی وآلہ۔ اللہم